بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شب جمعہ کے درود جمعرات کا درود پاک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں، تمہارے کلام سے بھی قریب، تمہاری زبان سے بھی قریب، تمہارا فکر اور اندیشہ سے بھی قریب، تمہارے دل سے قریب، تمہارے روح اور بدن سے بھی قریب، تمہارے نور بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے، تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر تم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے تھے۔ میرے قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جس کا نام نذروس ہے۔ وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا اثر تو عرش تک پہنچتا ہے، قدم عرض سفلا میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہے، ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہے، اور ہر سر میں 18,000 منہ، اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں ہیں۔ ہر زبان سے اللہ کی تحمید ہوتی ہے۔ مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار، پھر ہر زبان سے ہزارہا نعمتیں کہی جاتی ہیں۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، جو سب مجھ پر درود پڑھے گا، میں محمد اس پر 10,000 بار درود بھیجوں گا۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیجئے اور اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین پر مضبوط اور مربوط کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات میں یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئے مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئے مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئے مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر ان کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ مجھے پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو آئے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ جمعہ کے دن یہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 60 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن اس درود پاک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 30 دنیا کی اور 30 آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے گی۔ حاجات پوری کروانے ہیں تو ابھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔
درود و سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے، ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ صلاۃ ثنائی، درود و سلام تنگ دست کے لیے صدقے کا ایک قائم مقام ہو جاتا ہے۔ درود جواہر البحار، درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا جس دن 70,000 فرشتے روزہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روزہ انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روزہ مطہر کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان محرم رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار فوائد اولاد در اولاد کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، درود کی برکت سے مصائب ٹل ہو جاتے ہیں۔ خواجہ توکل شان بالو نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بلائی جب اترتی ہے تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہے تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز فرمان حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا، میں عالم بالا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستوں، اگر آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔